أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین اکرام، آئین ایڈمسن ایک انگریز نے 1990 یا 1991 میں ایک کتاب لکھی تھی اے مین آف گاڈ، اور یہ کتاب انہوں نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے حالات زندگی ان کے متعلق لکھا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ، اور اس زمانے میں یعنی 1991 یا 90 کے لگ بھگ میرے کسی دوست نے مجھے ان کی یہ کتاب اے مین آف گاڈ دی تھی، اور میں نے خود پڑھی تھی اس زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ انگریز تو مرزا طاہر احمد کی زندگی کے متعلق نہیں کچھ جانتا تھا، اور جو اس کتاب کا جو مباد ہے اس میں جو لکھا گیا ہے وہ سارا جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں، مربیان ہیں، انہوں نے آئین ایڈمسن کو مہیا کیا ہوگا، اور اسی کی روشنی میں انہوں نے پھر انگلش میں وہ کتاب اے مین آف گاڈ لکھی۔ اس کتاب جو ہے اے مین آف گاڈ کا بعد ازاں ترجمہ کیا گیا، اردو میں ترجمہ ہوا، تو مترجم جو تھے وہ چودھری محمد علی صاحب ہیں، اور آج کل فوت ہو چکی ہیں۔ وہ میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان سے انگلش پڑھی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کا اے مین آف گاڈ کا ترجمہ کیا، اور اس کا نام رکھا ایک مرد خدا۔ یہ 1996 میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا اس کتاب کا، اور یہ کتاب ایک مرد خدا 1996 میں شائع ہو کر اردو زبان میں لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا جو عنوان رکھا گیا ہے ایک مرد خدا، یا انگلش میں جو انگلش رائٹر ہے اس نے اس کا نام رکھا تھا اے مین آف گاڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا طاہر احمد واقعی مرد خدا تھے؟ آج میں اسی موضوع پہ کچھ باتیں سامعین کے آگے رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں، میرا یہ کلیم ہے اور دعویٰ ہے کہ مرزا طاہر احمد مرد خدا ہونے کے بجائے ایک مرد نفس تھے، وہ مرد خدا نہیں تھے۔ میرا یہ خالی دعویٰ نہیں ہے کہ جی مرزا طاہر احمد ایک مرد نفس تھے، بلکہ میرے پاس قطعی دلائل ہیں کہ وہ واقعی ایک مرد نفس تھے، ایک دنیا دار انسان تھے، وہ مرد خدا نہیں تھے۔ لیکن میں بات شروع کرنے سے پہلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا جناب مرزا طاہر احمد سے کوئی ذاتی جھگڑا یا کوئی پرکاش نہیں ہے۔
یہ لوگ حضرت مرزا غلام احسان ایک عظیم روحانی وجود جن کی غلامی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ خاکسار حضرت مرزا صاحب کا وہ معوذ غلام ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے انہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگو میں دی تھی. تو یہ لوگ جو ہیں مرزا طاہر ہے یہ لوگ سب اس برگزیدہ انسان کی اولاد ہیں. اس ناطے میں بھی ان کی عزت کرتا پہلے بھی زندگی میں رہا ہوں جب مطلب کہ مجھے پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، لیکن ان چیزوں کا جب اللہ نے مجھے خبر دے دی اس کے بعد بھی پھر میں ہمیشہ میری نظر میں یہ لوگ ہمیشہ میں ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا رہا. اور یہ خالی باتیں نہیں ہیں میری جو میں اب اس وقت بتا رہا ہوں لوگوں کو، بلکہ میری تحریرات، میری خط و خطابت جو جناب مرزا طاہر احمد سے ہوئی تھی ان کی زندگی میں، یہ سب ثبوت ہیں وہاں پہ کہ کس طریقے سے میں نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کیا اور لکھا کرتا تھا خطوط وغیرہ. میرا صرف اگر اختلاف ہے تو ان لوگوں کے نظریات سے اور ان کے عقائد سے اختلاف ہے. ان کی ذات سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ذات کے لحاظ سے تو میں ان کو عزت دیتا ہوں کیونکہ میرے آقا مرزا غلام صاحب کی یہ اولاد ہیں. لیکن ان کے عقائد جو ان کے نظریات ہیں ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں غلط ہیں. میرا ان سے جھگڑا ہے، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. تو یہ باتیں میں ضمناً آپ لوگوں کو بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرد خدا جو کتاب ہے ان کی یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ عبدالغفار جمبا یہ باتیں کر رہا ہے مرزا طاہر احمد کے متعلق کوئی ذاتی جھگڑا ہے. اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں میرا ان سے. یہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ غلطی خوردہ لوگ تھے اور مجھے علم تھا. 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انکشاف فرما دیا کہ اے عبدالغفار تو وہی معوذہ کے غلام ہے جس کی میں نے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور کے دوران انہیں بشارت دی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ غلطی خوردہ لوگ ہیں، ایک غلط ڈائریکشن پہ چل پڑے. جس ڈائریکشن پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اس کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا کوئی تعلق نہیں. یہ اپنی ایک خود ساختہ ایک غلط ڈائریکشن ہے جس پر یہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو اور پوری جماعت کو انہوں نے اس راستے پر ڈال دیا ہے. تو اس کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں احمدیت کا نام استعمال کیا جاتا ہے، مرزا غلام صاحب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نام استعمال کرنے کے بغیر ان کا وہ جو ڈائریکشن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ان کی مجبوری ہے کہ مرزا غلام صاحب کو ان کا نام لینا پڑتا ہے، ورنہ ان کی تعلیم سے یہ جو ڈائریکشن جس پہ چل رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرد خدا کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں اور پھر ہم وہ جو نشانیاں ہیں تو مرزا طاہر احمد کی ذات میں ہم دیکھیں گے کیا وہ نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی. اگر تو وہ پائی جاتی تو پھر ٹھیک، نو ڈاؤٹ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ کہ مرد خدا تھے. اگر وہ نشانیاں جو مرد خدا کی ہوتی ہیں ان کے وہ نزدیک سے بھی نہیں گزرے تھے تو پھر کتابیں تو لکھی جا سکتی ہیں نا، کوئی کسی انگریز سے بھی جماعت لگوا سکتی ہے. مرزا طاہر احمد کے جو قریبی لوگ تھے ان سے چاہت کرنے والے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ خلافت کی طرف سے برکتیں ملیں یا جو بھی ہے، اس قسم کے لوگ پھر یہ کام کر سکتے ہیں، کتابیں لکھوا سکتے ہیں لوگوں سے، خود ان کے نام رکھ سکتے ہیں ایک مرد خدا وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے ہم نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی جو اب میں نشانیاں بتاؤں گا ایک مرد خدا کی کیا مرزا طاہر احمد کے وجود میں وہ پائی جاتی تھیں کہ نہیں. اگر پائی جاتی تھیں تو پھر بلا شبہ ہم اس کو کہیں گے کہ واقعی وہ ایک مرد خدا تھے. اگر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی بلکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ ان نشانیوں کے قریب سے بھی نہیں گزرے مرزا طاہر احمد، تو پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مرد خدا تھے. تو پھر یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا اور تسلیم کرنے پڑے گا کہ وہ ایک مرد نفس تھے، ایک دنیا دار تھے.
مرد حق کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سامعین کرام یہ ہوتی ہے کہ مرد خدا جو ہوتا ہے وہ مرد حق ہوا کرتا ہے. مرد حق مینس کہ سچا انسان. سچے انسان کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک مرد خدا ہوتا ہے. جس انسان میں سچائی ہی نہ پائی جائے، جو انسان سچائی کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، تو اس کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد حق ہے. اور جو مرد حق نہیں ہوگا وہ قطعاً ایک مرد خدا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی مرد خدا کی ایک نشانی ہے کہ وہ مرد حق ہوا کرتے ہیں، سچے انسان ہوا کرتے ہیں، ان کے وجود میں سچائی ہوتی ہے. دوسری جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی، وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا جو ہوتا ہے اس میں تکبر اور انا نہیں ہوتی. تکبر اور انا کا دور سے بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. اس سے وہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مرد حق ہوتا ہے، مٹا ہوا انسان ہوتا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ تکبر مینس کہ میں، مطلب کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں نا. صوفیہ لکھتے ہیں کہ یہ رستہ ہے اللہ کو پانے کا، اس میں چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی کمزوریاں تو آدمی قابو پا لیتا ہے، ان پر دور کر لیتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو جن ہے میں کا، وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا. یہ تکبر ہوتا ہے. اور جو انسان اپنے وجود سے میں کا جن نکال دیتا ہے تو وہ خدا کو پا لیتا ہے، خدا اسے مل جاتا ہے. خدا تو ہے ہی انسان کے دل کے قریب ہی ہے، شہرک کے قریب ہے، تو فوراً اس کو مل جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے وجود سے میں کا جن نکال دے. لیکن بہت مشکل ہے، یہ میں کا جن نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. خدا کے بندے نکالتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دنیا میں گزرے ہیں وہ اسی راستے کے مسافر تھے. ان لوگوں نے میں کا جن نکال دیا تھا اپنے وجودوں میں سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرد حق جو ہوتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ سمجھ لیں کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں انا نہیں ہوتی، وہ مٹا ہوا انسان ہوتا ہے. تو تیسری نشانی یہ یاد رکھیں کہ ایک مرد خدا جو ہوگا اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا. وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا اس میں کہ کہہ کچھ رہا ہے وہ کر کچھ رہا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں خدا کے جو مرد ہوتے ہیں یا مرد خدا ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتی ہیں. یہ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں. دنیا دار لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، کہنا کچھ کرنا کچھ. تو مرد خدا جو ہوتی ہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ قول اور فعل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں مومنوں کو حکم دے کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے مومنو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو مرد خدا ہوتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جو کہو اس پہ عمل بھی کرو. جس پہ تم عمل کرتے ہو اس کو بالکل اس کی تبلیغ کرو، بتاؤ لوگوں کو. مثال کے طور پر زید بکر ہے، ایک انسان ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اس کا حق ہے وہ اس کی تبلیغ کرے لوگوں کو کہ جناب لوگوں ہمیشہ سچ بولا کرو، سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے بات ٹھیک ہے کیونکہ اس کا فعل جو ہے وہ خود سچ بولتا ہے. تو یہی جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو تم کیوں وہ کہتی ہو جو کرتے نہیں.
اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. یعنی اگر ایک انسان خود جھوٹ بولتا ہے قدم قدم پر، دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، تو پھر اس کا کیا حق ہے کہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتا پھرے، ممبر رسول پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بابانگ بلند سچ بولنے کی تبلیغ کرے؟ تو یہ قول و فعل کی تضاد کی باتیں ہیں. لیکن خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ جو جن میں سچائی ہوتی ہے، ان کا قول و فعل ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں تضاد نہیں ہوتا. یہ تو تیسری نشانی میں آپ لوگوں کو بتائی ہے. چوتھی نشانی سامعین کرام، ایک مرد خدا جو ہوتا ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ انصاف کا علمبردار ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ناانصافی کے قریب بھی نہیں جاتا، ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور اپنے پہ ایک مسلط کر لیتا ہے چیز کہ میں نے انصاف کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اے میرے بندو، تم ہمیشہ انصاف کیا کرو، بے انصافی کے قریب نہ جاؤ. اور منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے مومنو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی جائے کہ دیکھو ہمیشہ تم انصاف کیا کرو، کوئی بھی چیز تمہیں بے انصافی پر، ناانصافی پر مائل نہ کر دے. ہمیشہ تقوی کو اپنے پیش نظر رکھو. اور یہ بھی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو منصف لوگ ہوتے ہیں، تقوی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں. یعنی متقی لوگوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، بے انصافی کے قریب بھی نہیں جاتے. تو یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک مرد حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انصاف کا علمبردار ہوتا ہے، ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے، ہمیشہ انصاف کے لیے گواہی دیتا ہے. جو شخص انصاف نہ کرے اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو ہم اس کو ایک مرد خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مرد حق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے وہ اس کے خلاف کر رہا ہے. بھلے وہ خلیفہ اپنے آپ کو کہا رہا ہو، خلیفہ بن کے بیٹھا ہو جماعت میں، کسی امت میں، کہیں بھی، اگر وہ ناانصافی کرتا ہے اور انصاف کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم اس کو مرد خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا انسان تو پھر مرد نفس ہوا کرتا ہے، مرد خدا نہیں ہوا کرتا. یہ پانچویں جو ان کی اس کی نشانی ہوتی ہے ایک مرد خدا کی، سامعین کرام، وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد خدا جو ہوتا ہے ہمیشہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے اور کج بیسی کرنے کی بجائے ہمیشہ دلیل کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جب دلیل آ جائے اس کے سامنے، مثال کے طور پر زید ایک انسان ہے، اس کا ایک نظریہ ہے،
ٹھیک ہے وہ نظریہ کا پابند ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے یا اس کو مانتا ہے، اس کا اعتقاد کا حصہ ہے، لیکن جب اس کے آگے کوئی دلیل آ جائے جس کی بنا پر اس کا وہ نظریہ ٹوٹ جائے، تو اگر وہ زید متقی ہے، ایک مرد خدا ہے، تو وہ اپنے نظریے کو چھوڑ دے گا، وہ کاج بیسی نہیں کرے گا، دلیل کے آگے سر نیو ہو جائے گا۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، لا علمی میں کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے عقائد بھی اختیار کر سکتے ہیں جن کا سچائی سے تعلق نہ ہو، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی کے قابل بھی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت مرزا صاحب وسلم سے پہلے ہزاروں سال امت محمدیہ میں ایک عقیدہ داخل رہا، حیات مسیح کا۔ ابھی بھی امت کی اکثریت اسی عقیدے پر جمی ہوئی ہے جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پانے کی بجائے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جو نزول عیسیٰ ابن مریم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے مطابق وہ آسمان سے زندہ بجسم انسین نازل ہوں گے اور وہ دین کی خدمت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ امت محمدیہ کی اکثریت کا آج بھی عقیدہ ہے اور ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً بتا دیا کہ اے میرے بندے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق میرے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، وہ امتی فرد ہوگا کوئی، کیونکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جن پر بائبل نازل میں نے کی تھی اور جو بن باپ میں نے پیدا کیا تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو ایک انسان تھا۔ انسان نبی ہو، عام انسان ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، اس پر لازمی ہے کہ وہ اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اسی زمین میں مر کر جائے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے اللہ کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں جو فطرت کے ہیں قوانین یا قدرت کے ہیں ان میں وہ تبدیلی کیا کرتا ہے۔ لہٰذا 1 صدی قبل مرزا صاحب نے پھر لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو مرزا صاحب صاحب کے بتانے کے بعد جو لوگ ان پر ایمان لائے، انہوں نے اس عقیدے کو باطل کو چھوڑ دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ حق کو پا گئے، لیکن مرزا صاحب علیہ السلام کے بتانے کے بعد جو لوگ ابھی تک چپٹے ہوئے ہیں وہ قابل مواخذہ ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک بندے نے تمہیں سچ بتا دیا تھا، لیکن مرزا صاحب سے پہلے جو ہزاروں لوگ اس عقیدے پر قائم رہے ہیں، ہزاروں لوگ سے مراد ایک ہزاروں سال تک جو لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے غلطی میں مس انڈرسٹینڈنگ میں سنی سنائی باتوں کے مطابق آپ نے یہ عقیدہ اختیار کیا رکھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے بتا دیا لوگوں کو کہ جناب یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی نہیں چھوڑتا اس غلط عقیدے کو، تو پھر وہ لوگ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان سے پھر پوچھتا ہے بھی اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط رستوں پر چل رہے تھے اور حقیقت کا پتہ لگنے کے باوجود تم اپنے غلط رستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ تمہاری دنیا ان عقائد کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی، اس لیے پھر اللہ ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے، ان کا مواخذہ کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے، جو ایک مرد خدا ہوتا ہے، لا علمی میں اگر کوئی اس کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، وہ اس پہ چل رہا ہے، تو یہ قابل مواخذہ ہے، لیکن جب اس کے سامنے حقیقت کھول دی جائے، اس کو پتہ چل جائے، تو اگر وہ سچا بندہ ہے اور سچا خدا کا بندہ ہے، وہ تو فوراً پہ چھوڑ دے گا، اس کا عقیدے پر قائم نہیں رہے گا، اس کی نشانی ہے خدا کے بندے کی۔ لیکن نہیں جو چھوڑے گا تو وہ خدا کا بندہ نہیں، پھر اس کو ہم مرد خدا نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مرد نفس ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ ایک غلط بات پر اڑا ہوا ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر جو مرد خدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے، وہ تو دلائل جب آ جاتے ہیں ان کے آگے پھر وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، ان کے آگے پھر وہ کج بیسی نہیں کرتے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کے سچے بندوں کی تو یہی نشانی ہوتی ہے نا، وہ کیوں اپنی ذات کے لیے تھوڑا ہوتے ہیں وہ لڑ رہے یا بحث کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی شان، اللہ کا جلال وہ ظاہر کرتے ہیں دنیا میں، اپنی ذات کا تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔
تو یہ پانچویں جو ہے نشانی ایک مرد خدا کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. ان کے پیش نظر ہمیشہ حصول رضائے باری تعالیٰ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہیں کرتے اور سچ ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ کج بیسی بھی نہیں کیا کرتے. چھٹی جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک مرد خدا، ایک سچا انسان، ایک متقی انسان کسی سچی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ نہیں اس کی مخالفت سچی حدیث کی کرے گا. یہ بھی ایک نشانی ہم دیکھیں گے جناب مرزا طاہر احمد میں یہ پائی جاتی تھی کہ کیا وہ کسی سچی حدیث کا اسی طرح احترام کرتے تھے جیسے کہ خدا کو بندوں کو کرنا چاہیے. تو علاوہ اس کے سامعین کرام ساتویں نشانی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک مرد خدا کی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد خدا جو سچا انسان ہوتا ہے اس کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے. وہ ڈگمگایا نہیں کرتا. اس کے قدم کبھی ڈگمگایا نہیں کرتے کیونکہ وہ جھوٹ پر تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. وہ تو جھوٹ سے کوسوں دور ہوتا ہے. اگر غلطی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط بات پر اگر وہ قائم بھی ہو جائے تو پتہ لگنے کے بعد فوراً اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے اس بات سے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب ایک بندہ سچائی پا لیتا ہے، سچ پر کھڑا ہوتا ہے، تو ثبات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے قدموں میں کوئی لرزش آ جائے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں یا اس کے قدموں میں ثبات نہ رہے. یہ نہیں بولے کہ یہ ہوتا ہی نہیں چیز. ایک متقی اور ایک مرد خدا میں ہمیشہ ثبات ہوتا ہے اور اس کے قدم کبھی بھی ڈگمگایا نہیں کرتے. ہم یہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ کیا مرزا طاہر احمد صاحب کے قدموں میں ثبات تھا یا کہ اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے جبکہ ایک مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں ان کے آگے آ کھڑا ہوا اپنا دعویٰ ایک دلیل قطعی کے ساتھ لے کر. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی دیکھیں گے اور یہ جو باتیں ہیں پھر پتہ لگ جائے گا. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں. دیکھو جماعت احمدیہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام ایک مرد خدا تھے. نو ڈاؤٹ وہ ایک سچے بندے تھے، متقی انسان تھے. سچائی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ میں فنا تھے. وہ کوئی نفسانی خواہش اس وجود میں نہیں تھی. اللہ کے لیے ساری زندگی انہوں نے تگ و دو کی، جہاد کیا. اسی طرح دوسرا جو وجود ہے جماعت احمدیہ میں وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بھی انتہائی نیک اور متقی انسان تھے. یہ دونوں وجود مرد خدا تھے، سچے انسان تھے. اسی طرح امت محمدیہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین بھی مرد خدا تھے، سچے انسان تھے. ان میں کوئی نفس کی بات نہیں تھی. ہمیشہ اللہ کے لیے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے انہوں نے ساری زندگی جہاد کیا اور حق پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے. اور جس جگہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری کوئی بات غلط ہے فوراً اس سے دستبردار ہو گئے. لا علمی میں تو ٹھیک ہے کسی انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، نبیوں سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، یہ تو الگ بات ہے. لیکن بہرحال خلفائے راشدین جو چاروں تھے وہ چاروں مرد خدا تھے. اور علاوہ ان کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ پہلی صدی کے مجدد بھی ہیں امت محمدیہ میں، وہ بھی ایک مرد خدا تھے، ایک سچے انسان تھے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرد خدا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی دنیا کی طرف نہیں جھکا کرتا. وہ دنیا پر نہیں گرتا. دنیا پہ گرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم مرد خدا نہیں کہہ سکتے، وہ سچے لوگ نہیں ہوتے، وہ دنیا دار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ اعراف میں کسی انسان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور اگر ہم چاہتے
تو ان کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، صفات جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بخشی تھیں نیک، ان کے ذریعے ضرور اس کا رفع کر دیتے، اس کو بلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی نفسانی خواہشوں کی، اپنی حوث کی پیروی کی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک حق اور سچ بات ہے کہ مرد خدا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں گرتے، نہیں جھکا کرتے. یہی تو ان کی نشانی ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے اس میں بندے. وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ میں فنا، اللہ کے لیے مرتے اور جیتے ہیں. دنیا کی طرف جھکنے والے لوگ، اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ دنیا دار ہوتے ہیں. ان کو ہم مرد نفس تو کہہ سکتے ہیں، مرد خدا نہیں کہہ سکتے. علاوہ اس کے سامنے کرام ایک 9ویں نشانی جو ہے ایک مرد خدا کی ہوتی ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. مرد جو خدا ہوتا ہے وہ مرد حق بھی ہوتا ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو ہوتا ہے اس کا مرد حق ہونا لازمی ہوتا ہے، تبھی وہ مرد خدا بنتا ہے. جو مرد حق نہیں ہے، مرد خدا کیسے ہو گیا؟ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک شعر آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں اس وقت. وہ اپنی ایک خوبصورت نظم ہے ان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا طاہر نے لکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا کلام جو ان کے منہ سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کے منہ سے یہ باتیں نکلوائی تھیں. ایک بہت بڑا دجل جو جماعت میں ہو چکا ہے یا کر دیا گیا ہے، اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اور ایک صادق کو لوگوں کی نظر میں سچا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری ایک کام کیا تھا. اور مرد خدا جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی مرد حق ہوتے ہیں. اور یہ جو باتیں مرزا طاہر نے اس نظم میں لکھی جس کا عنوان ہے مرد حق کی دعا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ چیزیں ان کے منہ سے نکلوائی تھیں. جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مرزا طاہر جو تھا وہ بھی اس دجل، اس فریب، جو فراڈ جو جماعت احمدیہ معمود میں ہو چکا ہے یا اختیار کر لیا گیا ہے، اس کے شدید وہ دائی تھے، پروٹیکٹر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو بڑی وسیع ہیں، جو چاہے جس سے چاہے وہ کام کروا دیتا ہے. تو وہ جو اشعار ہیں مرد حق کی دعا نظم کے، وہ جو اللہ نے ان کے منہ سے نکلوائے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ بھی یہ باتیں کہہ، اور وہ انہوں نے کہیں ٹھیک ہے، ان کو ملکہ تھا شعر کہنے کا. ان کی ٹھیک ہے ایک اچھی بات تھی، ان کی اندر ایک ہے شعر تخلیق کر لینا، بنا لینا، ایک اچھی کوالٹی تھی، وہ تھی ان کی. لیکن وہ جو کلام ہے ان کو جو منہ سے انہوں نے بولا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے نکلا تھا، اللہ نے نکلوایا تھا. اس کا ایک شعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہاں پر یہ شعر کیا ہے؟ اس میں پہلے جو مصرع ہے اس میں تو مرزا طاہر احمد صاحب ذکر کرتے ہیں اسی عصا کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ بخشا تھا. وہ جب فرعون کے جادوگر مقابلہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل آئے، تو پھر جب انہوں نے پھر اپنے جو انہوں نے دجل کرنا تھا، جو جادو کرنا تھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر الہاماً بتایا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، یہ جو سب فریب کار لوگ ہیں، یہ جو اپنا ہے عصا ہے تیرا، اللہ نے ان کو بطور معجزہ دیا تھا بھی ان پہ ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو ان کا دجل وہ ختم ہو گیا. یہاں پر شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، یعنی ان کو نگل گیا، ختم کر دیا. یعنی کسی چیز کو ختم کر دینا، کسی فریب کو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نگل گیا گیا، فریب کو نگل لیا گیا ہے. اپنے اس شعر کے اگلا مصرع جو ہے وہ کہتے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہاں پر مرد حق سامعین کرام کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو وہ فرما رہے ہیں مرد حق. ان کی دعا کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ سچی بات ہے، نگل جائے گی. میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت آپ لوگوں کے آگے کر دیتا ہوں. یہ جو مرد حق کی دعا ہے
یہ وہی دعا ہے جو چلہ ہوشیار پور میں حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم نے 40 دن کے لیے وہاں پر انہوں نے دعائیں کی تھیں اللہ تعالیٰ کے حضور. تو وہاں پر اس چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 وجودوں کی بشارت دی تھی. اللہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تھا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ 2 وجود تھے. ان دونوں وجودوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے الہامی کلام میں یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا, ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں عصا ہیں تیرے لیے, میں دے رہا ہوں بطور معجزہ. عصا کیا ہوتا ہے سامنے کرم؟ وہ ایک لکڑی کا ایک ہوتا ہے, لاٹھی ہوتی ہے جس سے انسان مدد لیتا ہے, جو انسان کا سہارا ہوتا ہے, اور مدد بھی بندے لیتے ہیں لاٹھیوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے الہامی کلام میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو دونوں ہیں, یہ لڑکا ہے ابھی ایک ذکی غلام ہے, یہ دونوں ایک قسم کے تیرے لیے 2 عصا ہیں. مثال کے طور پر 21 جون 1903 میں ان کو جو الہام نازل ہوا, آپ علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں, یہ تذکرہ صفحہ 394 پر الہام ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے, ایک جو میرے پاس تھا, دوسری وہ جو گم ہو گیا. اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن, تیری دعا مقبول ہے. یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں دعاؤں میں سے ایک جو ہے, ان دونوں عصاؤں میں سے ایک جو ہے وہ حضور صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے. دعا کا مستجابن اس الہام میں اللہ فرما رہا ہے. اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن, یعنی وہ جو گم شدہ عصا تھا یا آئندہ گم ہونے والا تھا ان کا عصا, اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن, تیری دعا مقبول ہے. ان دونوں عصاؤں میں سے یاد رکھیں وہ جو دونوں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جن کا ذکر ہے, یا وہ دونوں وجود جو چلہ ہوشیار پور میں حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشے گئے تھے, محمدی مریم کو بخشے گئے تھے, ان دونوں میں سے ایک وجود جو تھا ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. وہ دونوں عصا تھے لیکن ایک جو تھا اس کے منہ پر جو حضور صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن, تیری دعا مقبول ہے. یعنی وہ تیری دعائیں قبول کرنے کے بعد اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے نتیجے میں وہ عصا جو ہے تجھے بخشا گیا ہے. وہ پھر گم بھی ہو گیا, اور آئندہ زمانے میں یہ واقع ہونے تھے جماعت احمدیہ میں کہ ان دونوں عصاؤں میں سے ایک عصا نے پھر گم ہونا تھا. اس کے ساتھ وہی واقعہ ہونا تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ وہ یہی کیا تھا نا کہ وہ حسد میں اپنے ایک نبی بھائی جو آئندہ زمانے میں بنی نبی ہونے والا تھا, لیکن ایک بھائی تھا, وہ اس کا والد اسے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ نیک بچہ تھا بہت. تو پھر ان کے بھائیوں کے اندر ایک دل میں ایک جلن, ایک حسد پیدا ہوا, تو انہوں نے پھر وہ اپنے جو نیک بھائی تھا یوسف تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا, پھینک دیا, اور جھوٹ بولتے ہوئے باپ کے پاس گئے کہ جی وہ تو اس کو بالکل بھیڑیا کھا گیا, اور قمیضوں کو خون بھی لگا لے کے دکھایا انہوں نے جا کے باپ کو, یہ دیکھو یہ تو سارا اس کی قمیض ہے, یہ تو خون زدہ ہے. یہ سب ڈرامہ تھا ان کا, خون سب اس کی بھیڑ ذبح کر کے اس کا لگا لیا. جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب میرا صاحب صاحب کی اولاد ہے, نیک بڑی ہے, فلانا ہے, وہ نبی تھے, بالکل نبی تھے. ان کی اولاد جو ہے, دیکھو نبیوں کی اولادوں بھی گمراہ ہو جایا کرتی ہیں. قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان باتوں سے. کیوں نہیں تم قرآن کریم کی تعلیم کے پیچھے چلتے؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بتایا ہے, سورہ یوسف اس کی کھول کھول کر وضاحت کرتی ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی ظالم بن جاتی ہے, نبیوں کی اولاد بھی دنیا دار بن جاتی ہے, اور وہ ظلم کرتی ہے, بھائیوں تک سے وہ ظلم کر بیٹھتی ہے. تو یہ جو 2 عصا ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, حضرت مرزا صاحب السلام کو دیے گئے, اور یہ دونوں ہی وہ وجود ہیں جو پیشگوئی جو مسلم کہی جاتی ہے, اس میں ان کا ذکر ہے. اور ان میں سے ایک وجود جو ذکی غلام ہے وہ حضور صاحب کی دعا کا نتیجہ تھا. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا.
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے 2 رحمت کے نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگے. یہ بات نہیں ہے. وہاں پہ ایک کا ذکر ہے بھی وہ ایک وجود میں ایک نشان رحمت کے طور پر میں تجھے دوں گا, اور وہ ذکی غلام ہے, وہ لڑکا نہیں ہے. تو یہ دونوں اسات تھے. اسی صفحہ پر تذکرہ کے اسی صفحہ پر حضور صاحب لکھتے ہیں 21 جون کو ایک چھڑی پر یہ لکھا ہوا دکھایا گیا, دعا کا مستجابن تیری دعا مقبول ہے. یعنی پھر اسی عصا کا وہ موعود عصا ہے, وہ آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں گم ہونے والا تھا, یعنی کچھ لوگوں نے کر دینا تھا. یعنی اسی کے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرزا طاہر نے شعر کہا ہے نا کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا, ساحروں کے مقابل بنا اژدہا, آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا, سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. تو پہلے مصر میں تو حضرت موسیٰ السلام کے واقعہ ہے, ان کے عصا کا واقعہ ہے. فرعون نے جب جادوگر اکٹھے کیے اس کے مقابلے کے لیے, تو پھر وہ حضرت موسیٰ السلام کے جو عصا تھا اس نے پھر کیا کام دکھایا, وہ ان کو نکل گیا, جادوگروں کے فریب کو نکل گیا, جادوگروں کے دجل کو نکل گیا. پھر بعد میں پھر وہ جادوگر اس پر ایمان بھی لے آئے, اور وہ اس پر فرعون نے بھی کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, سلیب دے دوں گا وغیرہ وغیرہ. اگلا مصرع جو ہے یہ مرد حق کی دعا سے مراد میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ وہ عصا ہے جو حضور صاحب کو آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا تھا. وہ جو ذکی غلام ہے اسی کو حضور صاحب نے مجھ سے قرار دیا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے متعلق خود مرزا طاہر کے منہ سے یہ بات نکلی, اللہ نے نکلوا دی, وہ مرد حق تھے. تو اس کی دعا جو ہے مرد حق کی آئندہ زمانے میں سحر کی ناگنوں کو نگل جانے والی ہے. میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں, اپنی احمدی بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں, بزرگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت احمدیہ میں اس مصرع کا ایک حصہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ 23 سال سے میں جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کے سامنے کھڑا ہوں. یہ جو میرا دعویٰ ہے لے کے کھڑا ہوں, 2 سوال ہیں میرے. پہلی تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا. تو خلیفہ ثانی ہو یا کوئی بھی ہو مرزا صاحب السلام کا لڑکا, وہ کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے. آج تک جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء میری اس بات کا جواب نہیں دے سکے, نہ قیامت تک دے سکتے ہیں, کیونکہ پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے اپنے الہامی کلام میں بتا دیا اپنے بندے کو کہ میں وہ تجھے نہیں دے رہا بطور لڑکا. ایک لڑکا صاحب اٹھ کے بیٹھے ہیں جھوٹ بول کے کہ جی میں ہوں, آج تک نہیں دے سکے, اور میں کھڑا ہوں ان کے آگے. دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بخشا, ورچوئس گاڈ. یہ ایک اسی نظریہ میں جب میں نے لکھا, اللہ نے اس میں وہ جو موعود مصلح ہے اس کی جو مرکزی نشانیاں, وہ جو علم و معرفت سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو پورا کر دیا. لوگ اس کو پڑھتے ہیں بعض کا تو پھر سمجھ بھی نہیں آتی, تھوڑا سا ثقیل مضمون ہے, وہ سمجھتے بھی نہیں اس کو. جو بندہ مضمون کو ہی نہیں سمجھتا تو اس کو نشانیوں کو کیسے ڈھونڈ لے گا؟ تو بہرحال کبھی یہ سب وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب میری بات ہوگی سنجیدہ لوگوں سے اور جماعت کے پلیٹ فارم پہ جب بات ہوگی تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ مرکزی نشانیاں جو مسلم موعود کی ہیں, ذکی غلام کی ہیں, وہ کیسے اللہ نے میرے وجود میں جو علم و معرفت سے متعلق ہیں کیسے پوری کی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو بات ہے آئندہ زمانے میں انشاءاللہ یہ ہونے والی ہے. ایک حصہ پورا ہو چکا ہے تمہارے جماعت احمدیہ میں کہ لوگ میرے اس سٹیٹمنٹ کو کہ وہ بندہ, وہ ذکی غلام, وہ موعود مصلح تو مرزا صاحب السلام کے گھر میں اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. تو یہ تو پھر ہو گیا نا کہ مرد حق کی دعا. اگر میں صادق ہوں, یقیناً صادق ہوں, تو یہ باتیں کر رہا ہوں نا. تو میں ایک لحاظ سے یہ جو جماعت احمدیہ کے علماء خلفاء ہیں ان کا تجربہ ہے وہ نکل چکا ہوں, بھاگ چکے ہیں یہ لوگ. ہاں نظام کے ساتھ لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے, ڈرایا دھمکایا ہوا ہے, اور لوگ ڈرتے ہیں بیچارے. سارا سوشل سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے, وہ بیچارے نسل در نسل جماعت میں پیدا ہوئے, جائیں کہاں؟ ان کے مسائل ہیں بیچاروں کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان کا دجل ہے نظام کا, یہ بھی بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا حملہ کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ یہ تہس نہس ہو جائے گا, لوگ ویسے آزاد پھر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب آزاد ہو جائیں گے تو پھر ان کی راستے میں ایک صادق کو قبول کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. یہ جو دوسری بات ہے کہ علمی دنیا میں
یعنی وہ مرد حق کی دعا جو ذکی غلام ہے آئندہ زمانے میں علم فلاسفروں کو، سائنسدانوں کو، عالموں کو نکلنے والا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج کہ یاد رکھیں علمی دنیا میں بھی وہی واقعہ ہوگا جیسا جماعت احمدیہ کے اندر ہو چکا ہے کہ یہ سب خلفاء اور علماء میرے آگے بھاگ چکے ہیں. ایسے ہی دنیا میں جو نامور علمی لوگ ہیں، فلاسفر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انشاءاللہ جب علمی بات ہوگی علم کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مرد حق کی دعا جو ہے اور سب کو بھگا دے گی. مؤد عصا، جیسے حضرت موسیٰ صاحب کے مؤد عصا نے نکل لیا ان کو سحروں کے فریب کو، ایسے ہی ان جو دنیا کے بنے پھرتے ہیں عالم، وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی عالم نہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ مرد حق کی دعا کے آگے یہ بھاگ جائیں گے. مرد حق کی دعا ان سب کو نگل جائے گی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ مخفی ہیں، ابھی لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں. ابھی مجھے علم ہے ان باتوں کا کہ کیسے ہونا ہے واقعہ. تو انشاءاللہ یہ مستقبل کی باتیں آپ تم دیکھو گے کہ مرد حق کی دعا کس طرح نکلتی ہے ان علماء کا سحر. تو یہ جو ہے مرد حق ہے، یہ حضرت مرزا صاحب ہے، وہ محمدی مریم ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر احمد کے منہ سے یہ باتیں نکلوائی ہوئی ہیں. اب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، وقت تھوڑا، ایک بات میں صرف بتاتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ وہ مرد خدا نہیں تھے مرزا طاہر احمد، وہ مرد نفس تھے. اس کی آج میں ایک نشانی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے مرد حق، ان کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے. تو اس کتاب کے صفحہ 187 پر انہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کا الوصیت سے ایک حوالہ کوٹ کیا ہوا ہے. یہ پہلے لکھا ہوگا اس انگریز نے، اے مین آف گاڈ، اس کو پھر ترجمہ کیا چودھری محمدی صاحب نے. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی انگریزی کے مطابق ترجمہ کیا، اور جو انگریز نے لکھا ہے الوصیت کا وہ جو اقتباس ہے وہ جیسا ان کو بتایا گیا انہوں نے لکھ دیا. اس کو تو پتہ ہی نہیں اردو کا، نہ ان کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی تعلیم کیا تھی. جیسا علماء نے یا خلفاء نے مرزا طاہر نے گائیڈ کیا اس نے وہ انگریز نے لکھ دیا. اس کا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں وہ جو اقتباس ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا، اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں اس انگریز کا جو ترجمہ چودھری صاحب نے کیا ہوا ہے. وہ اس طرح ہے کہ یہ الوصیت جو ہے اس میں حضور صاحب کے الفاظ ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں. میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں میں لگی رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو قدرت ثانیہ ہے نا جس کا ذکر یہاں الوصیت میں ہے وہ آسمان سے نازل ہوگی. وہ وحی اور الہام کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہونے والا ہے، بطور معمور اللہ اس کو کھڑا کرے گا. کسی مجلس انتخاب میں لوگ نہیں اس کا انتخاب کریں گے، یا وہ منتخب ہونے والے وجودوں میں سے وہ نہیں ہے قدرت ثانیہ. خود حضور فرماتے ہیں ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو. یعنی وہ آسمان سے نازل ہونے والی وہ قدرت ہے، حضرت مرزا صاحب وسلم کے بعد وہ نازل ہوگی. وہ وجود جو ہے وہ وحی اور الہام سے اللہ کھڑا کرے گا. اور آگے حضور فرماتے ہیں اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا قادر خدا ہے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ کیا ایشیا، ان کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. یہ یہاں تک اس کتاب میں یہ حوالہ حضور صاحب کا دیا گیا ہے، آگے ختم کر دیا. یہاں پہ کیوں ختم کیا، کیا وجہ ہے؟ انگریز نے تو وہی لکھا نا جو ان کو اس کو بتایا گیا. بتانے والے کون تھے؟ مرزا طاہر احمد صاحب تھے یا اس کے مولوی تھے؟ انہوں نے بتایا ہی اتنا، آگے چھوڑ دیا. اگلا جو فکر ہے تو الوصیت میں وہ یہ ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ فکرہ چھوڑ دیا. میں سامعین سے پوچھتا ہوں، میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں
کہ مرد خدا جو ہوتے ہیں کیا اس قسم کی باتیں جو ہیں، مثلا بانی ہے اس کے وہ خلیفہ تھے، کہتے تھے میں چوتھا خلیفہ ہوں، کیا جو بانی جماعت کی کتب ہیں مقدس ہیں ہمارے لیے، اس کی تحریر میں سے کسی فکر کو چھوڑنا اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، کیا یہ سچے لوگوں کا کام ہے؟ کیا مرد خدا کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ قطر و بیونت کمی بیشی کرتا پھرے اسی کے کلام سے جس کا وہ خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ ہو نہیں سکتی یہ بات کہ کوئی حدیث ہو سچی، خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، عمر، عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی خلیفہ اس زمانے میں اس حدیث میں سے کوئی چیز کاٹے اپنی ذات کے لیے، کمی بیشی کرے اس میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مرزا طاہر نے کیوں وہ جو الفاظ ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ کیوں نہیں اس انگریز کو بتایا؟ اور انگریز نے پھر تبھی نہیں لکھا، اس کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر ترجمہ کرنے والے تو یہ سارے حواری تھے مرزا طاہر احمد کے، چودھری محمد علی صاحب بھی میرے استاد ہیں، محترم تھے، لیکن حواری تھے یہ بھی، دنیا ڈھونڈتے پھرتے رہتے، ان کو خلیفوں کے ہاتھ چومتے، یہ سب دجل تھا، ایک گروپ تھا۔ تو انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ وہ انگریز نے لکھا تھا۔ میرا یہاں پر سوال ہے کہ اگر مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے، ایک مین آف گاڈ تھے، تو انہوں نے یہ یہودیانہ حرکت کیوں کی؟ کیونکہ یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، کل میں جو خطبہ تھا میرا عیدہ، اس میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تحریریں جو تھیں توریت کی، ان میں کمی بیشی کرتے تھے، جو چیز پسند تھی وہ آگے پروجیکٹ کرتے تھے اس کو، اور جو چیز اپنے مفاد کے خلاف تھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ میرا یہاں پر سوال ہے، میں ایک بات آج اس خطبہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ یہ آگے خطبات میں یہ باتیں کھولوں گا، کہ اگر مرزا طاہر احمد واقعی ایک مرد خدا تھے، ایک مرد حق تھے، اگر واقعی ان میں سچائی تھی، وہ اللہ والے تھے، تو انہوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے یہ فکرہ کیوں اپنی کتاب میں نہیں چھپایا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں 27 اگست میرے دعوے کے بعد، میرا دعویٰ اپریل 1993 کے شروع میں ان کے آگے چلا گیا تھا، اور ان کو فکر لاک ہو گئی تھی یہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے کہا بلکہ ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کے لوگوں کے آگے کھڑا ہونا، ان کے دجل کے اس دور میں جو خلافت بنا کے پھرتے ہیں، ان کے لیے یہ موت ہے۔ تو جب اس کو پتہ لگا کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے مجھے، اور پھر جو میرے دلائل ہیں الحمدللہ قطعی دلائل ہیں، میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ جسم کے ساتھ نازل ہو، کیونکہ وہ اوپر گیا ہی نہیں، اسی طرح ناممکن ہے کہ تمہارے جماعتی خلیفے مولوی یہ ثابت کر دیں میرے آگے کہ وہ ذکی غلام حضرت مرزا صاحب وسلم کے تینوں لڑکوں میں سے ایک تھا۔ ہو نہیں سکتی یہ بات، پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے، دیا ہی نہیں اللہ نے ان کو، تو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مسلم؟ اور یہ ناممکن بات ہے۔ تو یہ جب میرا دعویٰ ان کے آگے پہنچا اپریل 1993 میں، تو ان کو پتہ لگ گیا بھی یہ تو ہمارے لیے موت ہے، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 27 اگست یعنی جلسہ یو کے تھا جو اس وقت، اس سے پہلے پھر ایک خطبہ جو دیا تھا 1993 یعنی 27 اگست 1993 میں، تو اس میں اس نے پھر یہ الوصیت کی، یہ انہوں نے پورا یہ پڑھا تھا مرزا طاہر نے، آپ خطبہ سنے ہو اس کا، بلکہ میرے مضامین میں بھی اس کا ذکر ہے پورا، وہاں پر پڑھتے ہوئے بھی خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ مرزا طاہر احمد چھوڑ گئے۔ میرا سوال ہے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے، یار سچ سچ بتاؤ کہ کیا ایک جو مرد خدا ہوتا ہے کیا وہ یہ کام بھی کیا کرتا ہے؟ میری کتاب کے بے شک یہ فکرے چھوڑ دیں، اقتباس کاٹ دیں، زید بکر کی کاٹ دیں، کسی انسان کی کاٹ دیں، مودودی کی کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگر انسان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے کسی کی کتاب سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہو، ایک بیان ہو، اس کا کچھ حصہ کاٹ دیں، یہ ویسے ایک غیر مہذبانہ بات ہے، انسانیت کے خلاف بات ہے، یہ علم کی جو طریقے ہیں ان کے خلاف بات ہے۔ لیکن اگر کوئی مخالف ہے، اس کے متعلق کوئی بندہ کرتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ جو جنگ میں انہوں نے یہ بات کر لی، مودودی کی کتاب سے ایک چیز انہوں نے آگے نہیں پڑھی، وہ غلط تھی ان کی نظر میں۔ بانیہ جماعت کی کتاب الوصیت کا ایک سٹیٹمنٹ ہو، ایک اقتباس ہو، اس میں سے آخری فرقہ جو فکرہ جو لب لباب تھا ان کا، کہنے والے تھے، وہ اپنی جماعت کو کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اس کو چھوڑ دیا، نکال دیا۔ نہ انہوں نے اپنی تقریر میں 27 اگست 1993 کی تقریر میں یہ پڑھا،
الوصیت کا وہ سارا مضمون جو انہوں نے پڑھا یہ چھوڑ دیا. نہ انہوں نے یہ اس انگریز کو دیا الوصیت کا جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے پھر اس نے انگریزی میں لکھی اس میں نہیں دی, چھوڑ دیا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو صادق لوگ ہوتے ہیں, جو مرد حق ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو مرد خدا ہوتے ہیں, اس قسم کے یہودیانہ یہ شیطانی کام وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کو اختیار کرتے ہیں. وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے دجل کرتے پھریں. تو یہ میں نے آج آپ لوگوں کو ایک بات بتائی ہے ان کی کہ وہ ایک مرد خدا نہیں تھے بلکہ ایک مرد نفس تھے, ایک دنیا دار انسان تھے. اور یہ صرف خالی ان کی بات نہیں ہے, یہ جو موجودہ ہے جو ان کا جانشین جن کو وہ جماعتی احمدیہ کو دیکھ گئے ہیں, یہ بھی وہی کام کرتا پھر رہا ہے. اس کی خطبات سنیں. یہ جو کتابیں مولوی لکھتے ہیں وہ چھاپ رہے ہیں, خطبے بھی وہی لکھ کر دیتے ہیں, ان کو پڑھیں. وہاں پر یہ جو خطبے یہ دے رہا ہے صاحب, اس میں یہ فکرہ یہ بھی نہیں پڑتا کیونکہ اس کا ہی جانشین ہے نا. مرزا ناصر جو تھا, مرزا محمود, یہ ساروں کا یہی ایک چال ہے ان کی. مطلب کہ یہ لوگ صراط مستقیم سے, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا, یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں. مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم سے, ان کی احمدیت سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو اپنا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 سال تک یہ ہماری خلافت, یہ قدرت ثانیہ چلے گی. 1000 سال تک کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دجل پر. جبکہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ دجل میری زندگی میں بڑی جلدی اب ختم ہونے والا ہے. یہ اسیر رستگاری پانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ذکی غلام ہی تمہارا رستگار ہے, اور بڑی جلدی تم لوگ میری بازو بننے والے ہو, میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مضمون ہے, کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھی یا کہ ایک مرد نفس تھے, آج میں نے صرف ایک قسط آپ لوگوں کو دی ہے کہ وہ ایک ثبوت دیا ہے آپ لوگوں کو. میرا کوئی اٹھ کے ثبوت اس کو چیلنج کرے, جماعت احمدیہ کا کوئی خلیفہ یا مولوی, جماعت احمدیہ معمول سم قبرستان کا چیلنج کرے, انشاءاللہ قیامت تک یہ تم چیلنج نہیں کر سکتے. یہی دجل انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو جو لوگ دجل کریں, یہودیانہ کام کریں یار, وہ تو دنیا دار ہو سکتی ہیں, مرد خدا تو نہیں ہو سکتے. خدا کا خوف کریں. میں آپ لوگوں کو کہ آگے حضرت مرزا صاحب صاحب کا ایک خوبصورت اقتباس ہے, وہ پڑھ کر اپنا خطبے کو ختم کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں اگلے خطبات میں بیان کروں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر حضور صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. ازالہ اوہام وہ کتاب ہے ان کی. حضور صاحب فرماتے ہیں, اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے, اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کی آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں, اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے, اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. سامعین کرام, آج کے دور میں حضور صاحب کے ان الفاظ کی یہ عاجز ایک مجسم تصویر آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا ہے. میں ایک ان پڑھ انسان ہوں, مذہبی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہوں, میں نے کوئی مذہب پڑھا ہو, جامعہ میں گیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اللہ کا علم ہے جو مجھے بخشا گیا ہے اور مجھے کھڑا کیا گیا ہے. اور الحمدللہ حضرت مرزا صاحب صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں میرے وجود میں 100% سچے ثابت ہو رہے ہیں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر